على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق اللہ العظیم. گزشتہ آیات مبارکہ ہی سے ان آیات مبارکہ کا ربط اور تعلق ہے. گزشتہ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمان جماعت کو 3 باتوں کا حکم دیا ہے. سب سے پہلا حکم تو یہ تھا کہ تم اپنے معاشرے میں عدل و انصاف کی دامن کو کبھی بھی نہ چھوڑو. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہ لوگوں کے درمیان جب بھی فیصلہ کرو تو عدل پر مبنی فیصلہ کرو. دوسری جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا یہ فیصلہ اگر تمہارے قریبی رشتہ داروں، عزیزوں، پیاروں کے خلاف ہی ہو، لیکن عدل کا تقاضا یہ ہے کہ تم انصاف کرو، عدل کے دامن کو نہ چھوڑو، عدل پر اپنے آپ کو قائم اور کاربند رکھو. اور اسی طرح اس کے بعد اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اسی طرح اپنے میں سے جو صاحب معاملہ ہوں، جن کے ہاتھ میں تمہارا اقتدار ہو یا جو تمہارے بڑے ہوں، مثلا علماء ہیں، ائمہ ہیں، ان کی حکم کی اطاعت کرو. جو وہ تمہیں حکم دیں اس پر عمل کرو. اور اگر کسی صورت میں تمہارے درمیان نزاع اور جھگڑے پیدا ہو جائیں تو پھر قرآن و حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کرو. اپنی خواہشات کو ترک کر دو. اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کرو. اس کے بعد کی آیات میں ایک واقعہ پیش آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. اس واقعے کو مثال بنا کر اللہ نے یہاں وہ بنیادی اصول اور بنیادی تعلیم دے دی ہے، سمجھا دی ہے کہ تا قیامت مسلمان وہ اس قسم کی کہیں کوتاہی، خرابی اور غفلت میں مبتلا نہ ہو. واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک نام نہاد مسلمان، نام کا مسلمان تھا، حقیقت میں دل کے اندر ایمان رچا بسا ہوا نہیں تھا. اس کا ایک یہودی سے کسی معاملے میں جھگڑا اور تنازع ہو گیا. اب ان کا جب جھگڑا ہوا تو نوبت آئی فیصلہ کروانے کی کہ فیصلہ کروایا جائے، کہاں سے فیصلہ کروایا جائے. وہ جو یہودی تھا اس نے کہا کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرواتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہے. لیکن وہ جو نام نہاد مسلمان تھا وہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم فیصلہ تم یہودیوں کے ہی جو سردار ہیں کعب بن اشرف اس سے فیصلہ کرواتے ہے مسلمان، لیکن فیصلہ کن سے کروانا چاہتا ہے؟ یہودیوں کے سردار سے. اور یہودیوں کا سردار وہ ہے کعب بن اشرف جو ویسے ہی حرام خور ہے، مال کھانے کی اس کو عادت پڑی ہوئی ہے،
وہ لوگوں کے مال ویسے ہڑپ کر لیتا ہے، رشوت لیتا رہتا ہے، اور اسی طرح کسی کی طرفداری کرنی ہو تو وہ پیسے کی بنیاد پر طرفداری بھی کرتا ہے۔ تو اس کے ذہن میں یہی ہے نام نہاد مسلمان کے کہ وہ یہودی کا حق مارنا چاہتا ہے، اور ذہن میں یہ آتا ہے کہ چلو کچھ پیسہ دے کر جو ہے کعب بن اشرف کو اپنا حمیتی بنا لوں گا اور اپنے حق میں فیصلہ کروا لوں گا، جبکہ یہ بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہوگی۔ وہاں تو اپنی طرفداری ممکن ہی نہیں ہے، وہاں تو انصاف ہوگا، عدل ہوگا، جس کا اللہ نے حکم دیا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، فیصلہ کرو تو عدل پر مبنی فیصلہ کرو۔ اسی ضمن میں ایک واقعہ یاد آیا کہ یہاں بر صغیر پاک و ہند میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان ایک دفعہ ایک جگہ کے بارے میں تنازع ہوا۔ ہندوؤں کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ جگہ ہمارے مندر کی، مسلمان کہتے تھے نہیں یہ جگہ ہماری مسجد کی ہے، اور یہ جھگڑا اتنا بڑا کہ آپس میں دست و گریبان ہوئے، عدالت تک یہ بات پہنچی۔ تو اس وقت انگریز کا دور تھا، انگریز نے کہا کہ ہندوؤں کو بھی بلایا اور مسلمانوں کو بھی بلایا، کہا کہ تمہارا کوئی ایسا آدمی ہے جو اس زمین کے بارے میں جانتا ہو اور تم دونوں اس پر متفق بھی ہو کہ یہ جو گواہی دے دے گا تو اس کی گواہی معتبر ہے۔ ہندوؤں نے کہا کہ ہاں ایک شخص ہے، اگر وہ گواہی دے دیں، ہیں بھی وہ مسلمان، اگر وہ اس بات کی گواہی دے دیں کہ یہ زمین باقی مسلمانوں کی ہے تو ہم زمین چھوڑ دیں گے۔ اور وہ مولانا الہی بخش صاحب تھے، بہت بڑے اونچے درجے کے عالم، بہت بڑے بزرگ ولی۔ انہوں نے ان کے بارے میں کہا کہ اگر وہ گواہی دے دیں کہ یہ زمین جو ہے مسلمانوں کی ہے تو ہم ہندو اس سے دستبردار ہو جائیں گے۔ مسلمان دل میں بڑے خوش ہوئے، جی ٹھیک ہے، وہ تو ہمارے مسلمان ہیں، اگر ان سے گواہی دلوانی ہے اور اس کی بنیاد پر فیصلہ ہونا ہے تو ہم راضی ہیں۔ اب دونوں نے اس پر اتفاق کر لیا کہ ٹھیک ہے، مولانا الہی بخش صاحب کا جو فیصلہ، جو گواہی ہوگی اس پر ہم راضی ہوں گے۔ اب مسلمان، انگریز نے کہا تاریخ دے دی کہ فلاں تاریخ پر ان کو لے کر میرے دربار میں آؤ، عدالت میں پیش ہو اور میں ان کی گواہی کی بنیاد پر فیصلہ کروں گا۔ اب مسلمان مولانا الہی بخش صاحب کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ جی دیکھو یہ اسلام کا مسئلہ ہے، اگر یہ زمین ان کے پاس چلی گئی تو اسلام کمزور ہو جائے گا، یہ نقصان ہوگا، یہ ہوگا، وہ تو ہندو ہیں، وہ تو کافر ہیں، وہ تو بدترین اسلام کے دشمن ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ہندوؤں نے جا کر اپنا مدعا پیش کیا اور کہا کہ عدالت میں آپ کو گواہی دینی ہوگی۔ مولانا الہی بخش صاحب نے کہا کہ اولاً تو میں انگریز کی عدالت میں پیش نہیں ہوتا، ہم انگریز کو اپنا حاکم تسلیم ہی نہیں کرتے، وہ جبر سے، ظلم سے انہوں نے ہم سے اقتدار چھینا ہے، لیکن اگر تم مجھے مجبور کرتے ہو گواہی دینے کے لیے تو میری ایک شرط ہے، میں اس شرط کی بنیاد پر گواہی دینے کے لیے آؤں گا کہ میں انگریز جج کی طرف پیٹ کر کے گواہی دوں گا، اس کی طرف منہ کر کے گواہی نہیں دوں گا۔ انہوں نے انگریز جج سے بات کی، جناب وہ گواہ آتے تو ہیں لیکن شرط ان کی یہ ہے کہ وہ آپ کی طرف پیٹ کر کے گواہی دیں۔ ان کا چلو یار تمہارا معاملہ ختم ہوتا ہے اسی وجہ سے تو میں یہ برداشت کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے ان کو لے آؤ۔ مولانا الہی بخش صاحب کو لایا گیا اور انہوں نے گواہی دی کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے، یہ مسلمانوں کی نہیں ہے، مسلمان زبردستی اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ فیصلہ ہو چکا تھا، جب مولانا گواہی دے رہے ہیں کہ یہ زمین اصل تو ہندوؤں کی ہے، مسلمان قبضہ کر کے اس کو اپنی ملکیت لینا چاہتے ہیں، جج نے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ یہ وہ اصل میں اصول ہے جس سے نہ صرف یہ کہ انگریز متاثر ہوا بلکہ بہت سارے سنجیدہ مسلمان ہندو متاثر ہو کر مسلمان ہو جاتے ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو مسلمانوں کا یہ اصول مسلمہ ہے عدل کا، عدل چاہے وہ ان کے اپنے خلاف ہو، اپنے مذہب نظریے کے خلاف بظاہر جا رہا ہو، لیکن وہ عدل کو نہیں چھوڑتے، کیونکہ اسلام کا سب سے بڑا حکم انہیں عدل ہی کا ہے۔ اگر وہ عدل کو چھوڑ دیں تو وہ
پتہ نہیں کس اسلام کی بات کر رہی ہیں، وہ اپنی نفس اور خواہشات کو اسلام بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ اسلام کا حکم تو یہ ہے کہ اگر ایک گروہ، ایک فرقہ، ایک جماعت، وہ چاہے تم اس سے وابستہ ہو، تمہاری عقیدت اور محبت اس سے ہے، لیکن وہ عدل کے خلاف ہے، ظلم کا ساتھ دے رہا ہے، غلط بات کہہ رہا ہے، تو تمہیں قطعاً ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، عدل پر کھڑا ہونا چاہیے، انصاف پر مبنی بات کہنی چاہیے۔ یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ ہندو اور نام نہاد مسلمان فیصلہ کروانے آتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی بات سن کر تحقیق کر کے فیصلہ یہودی کے حق پہ کر دیتے ہیں کہ یہ معاملہ یہودی کے حق میں ہے اور وہی بات درست کہہ رہا ہے، یہ نام نہاد مسلمان غلط بات کہہ رہا ہے۔ لیکن اب اس کو بھی چین نہیں آیا، اس نے کہا یہ کیا ہو گیا، مجھے تو جو ہے اپنے حق میں فیصلہ کروانا ہے۔ وہ کہتا ہے یہودی کو کہ نہیں، ابھی بات صحیح نہیں ہوئی، چلتی ہیں ہم فیصلہ عمر سے کروائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں وہ نام نہاد مسلمان یہودی کو لے کر پہنچ گئے۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ عمر ذرا سخت آدمی ہیں، کافروں کے خلاف ان کا مزاج بڑا سخت ہے، تو چلو میں ان سے اپنے حق میں فیصلہ کروا دوں گا۔ یہودی نے کہا ٹھیک ہے، مسلمان کوئی بھی ہے اس کو پتہ ہے مسلمانوں کی جو اصل تعلیم ہے وہ عدل کی تعلیم ہے، انصاف کی تعلیم ہے، عمر سے بھی فیصلہ کروایا جائے گا تو انصاف پر مبنی فیصلہ ہوگا۔ چنانچہ دونوں حضرت عمر کی خدمت میں پہنچے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودی نے یہ بھی بتا دیا کہ اس کا فیصلہ اس سے پہلے آپ کے رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں کر چکے ہیں، لیکن اس کو اطمینان نہیں آیا اور یہ مجھے آپ کے پاس لے کر آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اچھا ٹھیک ہے بیٹھو۔ جب پوری تحقیق اور تسلی ہو گئی کہ پہلے فیصلہ حضور نے کر دیا ہے اور اس یہودی کے حق میں کی ہے، تو کہا کہ تم دونوں بیٹھو۔ گھر گئے، تلوار لے کر آئے اور اس نام نہاد مسلمان کی گردن اڑا دی۔ اب وہ جو اس کے خاندان کے لوگ تھے انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا جی دیکھو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، ہمارے آدمی کو قتل کر دیا، یہ تو ہمارا آدمی حضرت عمر کے پاس تو اس لیے کیا تھا کہ تاکہ ہمارے درمیان کوئی صلح کروا دے، کوئی موافقت کی صورت بن جائے، جھگڑا ختم ہو جائے، اور انہوں نے عجیب بجائے موافقت کروانے کی الٹا کیا کر دیا، قتل ہی کر دیا۔ اس طرح کا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر پہنچ گئے۔ اللہ نے اس موقع پر یہ آیات مبارکہ نازل کی اور اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ جسے اللہ اور اس کا رسول اس کا فیصلہ منظور نہ ہو، اور پھر اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہونے کے بعد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دے اور پھر دل کے اندر کسی قسم کی تنگی اور کجی محسوس کرے، وہ مومن کہاں ہے؟ فلا وربک لا یؤمنون، اللہ تمہارے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ جو آپ فیصلہ کر دیں پورے دل کی تسلی، یقین اور یکسوئی کے ساتھ اس کو تسلیم نہ کر لیں۔ جی جب یہ حقیقت اور سچائی سمجھا دی جائے تو اس کو قبول کر لینا دل سے۔ بہت سارے دوست ہوتے ہیں ان کو ایک بات سمجھائی جائے تو بجائے قبول کرنے کے دل میں رنجش پیدا کر لیتے ہیں، دل کے اندر اس کو بٹھا کر مخالفت پر اتر آتے ہیں۔ تو یہ بات نہیں، جب ایک آپ کا عالم، ایک امام یا ایک بڑا وہ دین کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی بات سمجھائے، انصاف پر مبنی بات کہے، چاہے وہ تمہارے اپنے نفس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، سچا ایمان یہ ہے کہ پھر اپنے آپ کو اس کے سامنے سرنڈر کر دو، کہو کہ بات درست ہے، ٹھیک ہے، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی تھی، جو آپ نے بات سمجھا دی ہے ہم اس پر عمل کریں۔ تو قرآن مجید نے یہاں یہی بات سمجھائی ہے، فرمایا الم تر الی الذین یزعمون، کیا آپ نے دیکھا ان کی حالت کو جو دعویٰ تو یہ کرتے کہ انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ بے شک وہ کیا لے آئے ہیں، ایمان لے آئے اس کتاب اور تعلیم پر جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی ہے، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، چاہتے وہ یہ ہیں کہ فیصلے کروائیں سرکش شیطان سے، طاغوت سے، یعنی اس یہاں طاغوت کہا گیا ہے کعب بن اشرف یہودی کو کہ وہ جو سرکش ہے، کہ سرکشی کرتا ہے، لوگوں کا حق مارتا ہے، رشوت لیتا ہے، کرپشن کرتا ہے، دو نمبری کرتا ہے، تو
اس طاغوت ظالم سے فیصلہ کروانا چاہتے ہیں. دعویٰ ایمان کا ہے لیکن جاتے کن کے پاس ہیں؟ جھوٹوں کے پاس، پراپوگنڈا کرنے والوں کے پاس، فسادیوں کے پاس جاتے ہیں معاملہ اپنا لے کر. حالانکہ انہیں حکم کیا دیا گیا تھا؟ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، کہ وہ اس بات کا انکار کر دیں، اس ظالم طاغوت کا انکار کر دیں، اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں. حکم تو یہ تھا لیکن یہ اس کے پاس فیصلہ کے لیے جاتے ہیں. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، یاد رکھو شیطان تو چاہتا ہے کہ ان کو دور کی گمراہی میں ڈال دے، بہت دور کی گمراہی میں مبتلا ہو جائے کہ کسی طرح وہاں سے نکل کر اسلام کی حقیقت کو نہ سمجھ پائے. شیطان یہ چاہتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ، جب ان کو کہا جاتا ہے آؤ اس کی طرف جو اللہ نے اور اللہ نے نازل کی ہے، جو تعلیمات اللہ نے نازل کی ہیں اس کی طرف آؤ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ دے رہے ہیں، جو بات سمجھا رہے ہیں اس کی طرف آؤ. تو رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، تو تم دیکھو کوئی منافقوں کو دیکھو گے کہ وہ تم سے ایسے رکتے ہیں جیسے کہ انہیں بڑا ان پر ظلم کیا جا رہا ہو، انہیں بڑا ان کے اوپر دھاندلی کی جا رہی ہو، سختی کی جا رہی ہو. وہ آپ سے رکتے ہیں، دور ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ سے فیصلہ نہیں کروانا چاہتے. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ، کیسے ان کا حال ہوتا ہے جب ان کو کوئی مصیبت پہنچ جاتی ہے ان کے اپنی ہی کرتوتوں کی وجہ سے. جیسے عمر نے اس کو قتل کر دیا اور یہ اس کی اپنی غلطی کا نتیجہ تھی، اپنی خرابی کا نتیجہ تھی. تو جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو ثم جاءوک، پھر آپ کے پاس آتے ہیں، یحلفون باللہ، اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے کہتے ہیں ان اردنا الا احسانا وتوفیقا، ہمارا تو ارادہ سوائے اچھائی کے اور مساہلت کے، موافقت پیدا کرنے کے اور کچھ نہیں تھا. ہم تو موافقت پیدا کرنا چاہتے تھے، جھگڑے کو ختم کرنا چاہتے تھے، اس لیے ہم عمر کے پاس گئے. پھر یہ قسمیں کھاتے ہیں. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے دلوں میں جو ہے اللہ اس کو خوب جانتا ہے. اب ان سے آپ اعراض کریں، ان کی بات نہ سنیں. فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی، البتہ ان کو سمجھائیں، ان کے ماننے والے، ان کے رشتہ داروں کو سمجھائیں اور ان سے اچھے انداز سے بات کہیں کہ ان کے دل میں بات اتر جائے. انہوں نے غلطی کی ہے لیکن اس غلطی کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ تم بھی ان کے خلاف ہو جاؤ. البتہ ان کو سمجھاؤ، غلط انہوں نے کیا ہے لیکن اب ان کے رشتہ داروں کو سمجھ آ جائے کہ ہمارے اس بندے نے غلطی کی، اس کے ذہن میں خرابی موجود تھی. ایمان کا تقاضا تو یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ صادر فرما دیا اس کو پورے دل و جان کے ساتھ قبول کر لیتے، چاہے وہ فیصلہ ان کے حق میں نہیں تھا. جب ظلم کیا، کسی پر زیادتی کی ہے، حضور نے بھی فیصلہ فرما دیا کہ تم ظلم کر رہے ہو تو اس کو قبول کر لینا چاہیے تھا، چاہے دل نہیں مان رہا، چاہے نقصان ہو رہا ہے. حق کا تقاضا، انصاف کا تقاضا جو بھی ہو اس کو قبول کرنا چاہیے. لیکن انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا. انہیں سمجھائیں حق کے فیصلے کو قبول کرو چاہے دل نہ مانے. نفس تو انسان کا سرکش ہے نا، شیطان بھی اس کے ساتھ لگا ہوا ہے جو انسان کو ابھارتا رہتا ہے، بلنگیختہ کرتا رہتا ہے، دشمنی پر، مفاد پرستی پر، لالچ پر، خود غرضی پر وہ انسان کو ابھارتا رہتا ہے کہ یہ یوں کیسے ہو گیا، یہ خواہ مخواہ کی تعبیریں ذہن میں ڈالتا رہتا ہے کہ یہ تو یوں ہونا چاہیے تھا، یہ تو اس میں ہمارا حق بنتا ہے. تو تمہارے نفس کے حق بنانے سے کسی کا حق تھوڑا بن جاتا ہے. وہ تو شواہد و دلائل دیکھنے ہوتے ہیں جو ایک جج دیکھتا ہے، اور خاص طور پر مسلم جج، عادل جج، وہ جو دیکھ کر سارے شواہد ثبوت اکٹھے کر کے جو فیصلہ کر دے اس فیصلے کو دل و جان سے قبول کرنا چاہیے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دلائل کی بنیاد پر فیصلہ فرمایا، یہاں تو فیصلہ کرنے والی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی جو حقیقت اور سچائی پر مبنی فیصلہ فرما رہے. فرمایا ان کو سمجھائیں، وما ارسلنا من رسول، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ رسول دنیا میں آپ ہی نہیں، جس قدر بھی دنیا میں اللہ نے رسول بھیجے ہیں وہ اس لیے آتے ہیں کہ تاکہ انسان ان کی اتباع کرے، لوگ ان کی اتباع اور پیروی کریں. وہ مطاع بنا کر آتے ہیں کہ ان کی اتباع کی جائے، ان کی پیروی کی جائے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے. ولو انہم اذ ظلموا انفسہم، اور اگر بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا
وہ آپ کے پاس آتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کرتے کہ وہ بھی ان کے لیے معافی مانگے اور رسول ان کے لیے اللہ سے استغفار کرتے تو لوجد اللہ توابا الرحیمہ، یقیناً وہ اللہ کو پاتے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم اور مہربانی کرنے والا۔ فلا وربک، قسم ہے تیرے رب کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو حکم نہ بنا دیں آپس کے تمام جھگڑوں کے اندر کہ جو آپ فیصلہ کریں اس کو قبول نہ کریں، پھر نہ پائیں اس فیصلے کے بعد اپنے دل کے اندر کسی قسم کی بھی کوئی تنگی جو بھی آپ فیصلہ کر دیں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، بلکہ پوری طرح اپنے آپ کو سلنڈر کر دیں، جھکا دیں اس فیصلے کے سامنے۔ اگر یہ حقیقت اور کیفیت ان کے اندر نہیں ہے تو تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہے۔ ایماندار ہونے کے لیے یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات سامنے آ جائے فوراً انسان اپنی اس سوچ کو، اپنے نظریے اور فکر کو یا اپنے اس خیال اور جذبے کو، اپنے اس مفاد کو چھوڑ دے۔ سچا مسلمان ہے وہ فوراً اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، یہ اللہ کی قسم کھا کر کہے، فلا وربک، تیرے رب کی قسم، مومن نہیں ہو سکتا انسان جب تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جج اور فیصل تسلیم نہ کر لے۔ حضور موجود ہوں زندگی میں تو پھر براہ راست حضور جو فیصلہ فرمائیں، نہیں موجود تو آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے اپنی تعلیمات کی صورت میں موجود ہے، تو جو حضور کی تعلیمات سے بات سامنے آئے فوراً اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے اور اس کو دل و جان سے قبول کر لے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنی تعلیمات پر عمل کی توفیق